صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ رمضان المبارک کا پیارا پیارا رحمتوں بھرا مہینہ یہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ الحمدللہ اس مبارک مہینے میں کئی عاشقان رسول نماز، روزہ، تراویح وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک تعداد ہے کہ جو اس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی سعادتیں پاتی ہے۔ ماہ رمضان کو قرآن پاک سے خاص نسبت حاصل ہے، اور یہی وہ محترم اور مکرم مہینہ ہے کہ جس کی شب قدر میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نازل کیا گیا۔ یقیناً قرآن پاک ہمارے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بہار شریعت میں ہے کہ بہت سے نبیوں پر اللہ پاک نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زائد ہے، ورنہ اللہ پاک ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل اور مفضول کی گنجائش نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پاک روشن نور اور واضح حق ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک ساری مخلوق کے سردار، دونوں جہانوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آئیے میں آپ کی بارگاہ میں ایک کچھ عبادت گزار اسلاف بزرگان دین کا تلاوت سے محبت، قرآن سے محبت کے بارے میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ صفات الفوتہ میں ہے کہ حضرت علی بن صالح علیہ رحمہ اور حضرت حسن بن صالح علیہ رحمہ یہ دونوں بھائی تھے۔ ان کے گھر میں روزانہ رات میں ایک ختم قرآن کیا جاتا۔ قرآن پاک کا 1/3 حصہ حضرت علی بن صالح علیہ رحمہ تلاوت کرتے، اور دوسرا 1/3 حصہ ان کے بھائی حضرت حسن بن صالح تلاوت کرتے، جبکہ تیسرا اور آخری حصہ ان کی والدہ تلاوت کرتی تھی۔ یوں ان کے گھر میں روزانہ ایک ختم قرآن پاک کی ترکیب ہوتی۔ کچھ عرصہ بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دونوں بھائی مل کر نصف قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور ختم قرآن کرتے تھے۔ پھر حضرت علی بن صالح علیہ رحمہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو حضرت حسن بن صالح علیہ رحمہ ہر رات اکیلے مکمل قرآن پاک ختم فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص جو حضرت علی بن صالح علیہ رحمہ کے انتقال کی رات ان کے پاس تھے، وہ کہتے ہیں کہ جس رات حضرت علی بن صالح علیہ رحمہ کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا، بھائی مجھے پانی پلانا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ اس وقت میں نماز میں مشغول تھا، سلام پھیر کر میں نے پانی بھرا اور ان کے پاس لے کر گیا اور کہا، پانی حاضر ہے، پی لیجئے۔ تو حضرت علی بن صالح علیہ رحمہ کہنے لگے کہ میں نے ابھی پانی لیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ کو کس نے پانی پلایا؟ حالانکہ کمرے میں میرے سوا اور آپ کے سوا کوئی تیسرا تو ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی بن صالح علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی رحمت سے ابھی حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام پانی لے کر آئے، اور انہوں نے مجھے سیراب کیا اور مجھے بھی یہ فرمایا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین علیہ السلام یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، اور سنو، تمہارا بھائی اور تمہارے والد بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کریم کا انعام ہے۔ حضرت علی بن صالح علیہ رحمہ نے یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین قرآن پاک کی اہمیت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ہمیشہ اس سے تعلق بنائے رکھتے، اس کی تلاوت کرتے رہتے، اور زیادہ سے زیادہ ختم قرآن پاک کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اپنے گھر کو تلاوت قرآن سے مزین رکھتے تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت علی، حضرت حسن اور ان کی والدہ روزانہ اپنے گھر میں پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ انہیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ایک مدنی پھول یہ بھی ملا کہ وہ ایسا خوش نصیب گھرانہ تھا کہ تلاوت قرآن جیسی عظیم نیکی
اور عبادت میں ہر ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بھی تھے، گویا کہ ان میں کوئی بھی نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر آج ایسا بہت کم دکھائی دیتا ہے، بلکہ اب تو بدقسمتی سے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہیں بنتے، اور نیکی کے کاموں کی طرف قدم بڑھانے والے کی حوصلہ افزائی کی بجائے دل شکنی کی جاتی ہے۔ اے کاش کہ ہم بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیں، اے کاش کہ ہم بھی اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے روشن کریں، اور اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں کو تلاوت قرآن پاک کر کے اور نمازیں پڑھ کر آباد کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، آج ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن پاک کی آواز نہیں آتی مگر گانوں کی آوازیں آتی ہیں، نمازیں تو نہیں پڑھی جاتی مگر فلمیں ڈرامے ضرور دیکھے جاتے ہیں، مدنی درس تو نہیں دیا جاتا مگر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، اللہ پاک کی نافرمانی ضرور ہوتی ہے۔ آئیے ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں یعنی جھک جائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، وگرنہ یاد رکھیے اگر ہم نے رب کو راضی نہ کیا، نمازیں نہ پڑھی، تلاوت قرآن پاک نہ کی، تو ہم دنیا اور آخرت میں برباد ہو سکتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یارحان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گھر کی آبادی انسان اور سامان سے ہوتی ہے، اور دل کی آبادی قرآن پاک سے ہوتی ہے، باطن یعنی روح کی آبادی ایمان سے ہوتی ہے، تو جسے قرآن کی تفسیر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی مزید فرماتے ہیں کہ بالکل یاد نہ ہو، یا یاد تو ہو مگر کبھی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس کے خلاف عمل کرے تو اس کا دل ایسے ہی ہے، ایسے ویران ہے کہ جیسے انسان اور سامان سے خالی گھر ویران ہوتا ہے۔ یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیو ہمارے لیے اس میں بہتری بھی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ زیادہ آباد و شاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔